بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار جلیل القدر تابعین میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اویس کرنی کی بہت تعریف فرمایا کرتے تھے۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی جانب چہرہ انور کر کے فرماتے تھے کہ میں اس جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیہ و مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو بخش دیا جائے گا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اویس کرنی ہے اور یمن میں رہتا ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ یمن کے علاقے قرن میں رہتے تھے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا لیکن صحابیت کے شرف سے محروم رہے۔ آپ کی والدہ چونکہ ضعیف اور نابینا تھیں، ان کی خدمت اور نگہداشت کی وجہ سے آپ قرن سے باہر نہ جا سکے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بڑی توصیف بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ آپ دونوں حضرات کی ملاقات تو اویس سے ہو، جب ملاقات ہو تو میرا سلام کہنا اور میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی پہنچانا اور میرا پیرہان ان کو دینا۔ اسی طرح حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دندان مبارک شہید ہو گیا تھا۔ جب یہ خبر حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ کو ملی تو آپ نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام دانت ایک ایک کر کے توڑ ڈالے۔ ایک توڑا تو سوچا کہ شاید دوسرا دانت شہید ہوا ہوگا، دوسرا توڑ ڈالا، پھر دل میں خیال آیا کہ شاید یہ بھی نہیں کوئی اور دانت ہو۔ اسی طرح آپ نے ایک ایک کر کے تمام دانت توڑ ڈالے، تب سکون قلبی نصیب ہوا۔ خلافت راشدہ کے دور میں جب حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کوفہ پہنچے تو اہل یمن سے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ کے بارے میں دریافت فرمایا۔ لوگوں نے بتایا کہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے پوری طرح تو واقف نہیں، البتہ ایک دیوانہ آبادی سے دور اونٹ چرایا کرتا ہے، خشک روٹی اس کی غذا ہے۔ جب یہ دونوں صحابہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آپ نماز میں مصروف ہیں۔ نماز سے فراغت کے بعد صحابہ نے آپ سے ملاقات کی اور نام پوچھا۔ آپ نے اویس بتایا۔ صحابہ نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں سے آپ کو پہچان لیا اور اس کے بعد ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا اور پیرہان مبارک پیش کرتے ہوئے امت محمدی کے حق میں دعا کرنے کا پیغام بھی دیا۔ ملاقات کے بعد اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں صحابہ سے کہا کہ قیامت قریب ہے اور میں ذات آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہوں، اس لیے آپ لوگ جائیں۔ اس طرح اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ فکر آخرت میں اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس دیتے ہوئے اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔ تو دوستوں، یہ تھا خوش نصیب حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ کی زندگی کا واقعہ۔ ملتے ہیں ایک دوسرے خوبصورت واقعے کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔